اللهم صل على محمد وآل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الباب السابع المجمل والمبین وفیہ مسائل. معنی المجمل والمبین، اس حصے کا جو ہے نا وہ آخری باب جو ہے باب سابع مجمل اور مبین کے بارے میں ہے. اصلی عنوان جو ہے وہ مجمل اور مبین ہے، کیونکہ الفاظ سے مربوط ہے تو لہذا اصل بحث ہماری الفاظ کے ساتھ ہے کہ لفظ مجمل اور لفظ مبین اصل کے عنوان سے. مصنف فرماتے ہیں اس میں ہم چند جو ہے نا باتیں کریں گے. ان میں سے سب سے پہلے جو ہے نا مجمل اور مبین کی تعریف اور معنی. مجمل کس کو کہتے ہیں اور مبین جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مجمل کی تعریف کرتے ہیں. مجمل کسے کہتے ہیں؟ تو رفع الاشیاء بازدادها کے عنوان سے جو ہے مصنف آتے ہیں کہ ما لم تتضح دلالته. مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس کی دلالت واضح نہ ہو. یہ مجمل کی تعریف ہے. مجمل ایسا لفظ، فی الحال یہاں پہ لفظ رکھ رہے ہیں، ایسا لفظ کہ جس کا معنی واضح نہ ہو. اس تعریف کرنے کے بعد پھر اس تعریف پر بہت زیادہ اشکالات کیے گئے، اعتراضات کیے. مصنف کہتے ہیں کہ اشکال اور اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف حقیقی نہیں ہے، بلکہ تعریف لفظی، اور تعریف لفظی پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ مجمل سے اگر ہم تعریف سے ہٹ کے کہیں کہ مجمل کس کو کہتے ہیں، مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس میں متکلم نے جو لفظ بولا ہے اس لفظ سے اس کا مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ واضح نہ ہو، اس کو مجمل کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی فعل انجام دیا ہے کسی شخص نے، اس فعل سے اس کا ہدف کیا ہے، اس فعل کا معنی ہمارے لیے واضح ہے نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ہم مجمل سے تعبیر کریں گے، اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ مبین ہے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ درمیان میں عبارت میں لے کے آتے ہیں. اس میں شاید میرا خیال ہے کوئی ٹھہرنے والی بات نہیں ہے. معنی المجمل والمبین. عرفوا المجمل اصطلاحا. مجمل کی جو تعریف اصطلاحی ہے وہ یہ ہے کہ بأنہ ما لم تتضح دلالته. مجمل اسے کہتے ہیں کہ جس کی دلالت واضح نہ ہو. ویقابلہ المبین، اس کے مد مقابل مبین ہے. وقد ناقشوا ھذا التعریف بوجوہ لا طائل فی ذکرها. علماء نے اس تعریف کے لیے بہت زیادہ مناقشات کیے ہیں، البتہ جن کو ذکر کرنے کا کوئی طائل اور فائدہ نہیں ہے. والمقصود من المجمل علی کل حال. مجمل سے جو ہدف ہے ما جہل فیہ مراد المتکلم ومقصودہ اذا کان لفظا. کہتے ہیں کہ مجمل یہ ہے کہ جس میں متکلم کی جو مراد اور اس کا جو مقصود ہے وہ ہم سے مجہول ہو. اگر متکلم نے کوئی لفظ بولا ہے تو اس لفظ سے اس کا قصد کیا ہے یہ ہے. وما جہل فیہ مراد الفاعل ومقصودہ اذا کان فعلا. اور اگر کہیں پر کوئی فاعل ہے، اس نے ایک فعل انجام دیا ہے، زبان سے کوئی بات نہیں کہی ہے، تو اس فعل سے اس کی کیا مراد ہے، ہم اس کی مراد سے نا آشنا ہوں، اس کو بھی مجمل سے تعبیر کرتے ہیں. فمرجع ذلك الى ان المجمل هو اللفظ او الفعل الذي لا ظاهر له. مجمل اسے کہتے ہیں چاہے لفظ ہو چاہے فعل ہو جس کے لیے کوئی ظہور نہ ہو، ظہور قصد معنی اور حقیقت میں. وعلیہ یکون المبین ما کان له ظاہر. بس بنا بر این مجمل کے مد مقابل اگر ہم مبین کی تعریف کریں کہ جس کے لیے ایک ظہور ہو یعنی ایک حقیقت کاشفہ ہو. کان لہ ظاہر یدل علی مقصود قائل ہی، کہ مبین کے لیے ظہور ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصود قائل کے مقصود پر، کہنے والے کے مطلب پر دلالت کرتا ہے. او فاعل ہی، یا مثلا اگر انجام کام ہے تو اس کے فاعل کا مقصود کیا ہے اس پر دال ہوتا ہے. علی وجہ ظن او الیقین. یہ جو ظہور ہے دو صورتوں سے، یا جو ہے نا علی وجہ مقصود ہمیں پتہ ہے، وجہ ظن پتہ ہے، یا علی وجہ یقین پتہ ہے. فالمبین یشمل ظاہر و نص مان. اگر علی وجہ ظن ہو تو ظاہر ہے، اور علی وجہ یقین ہو تو نص ہے.
ومن هذا البيان نعرف ان المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لفظ مجمل ہے، یہ جو مجمل ہے لفظ کو بھی شامل ہے اور فعل کو بھی شامل ہے اصطلاحی اعتبار سے، یعنی لفظ سے، یعنی مجمل کہتے اس کو ہیں کہ جو صرف لفظ کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ فعل کو بھی شامل ہے۔ وَإِنْ قِيلَ أَنَّ الْمُجْمَلَ اصطلاحاً مختص بالالفاظ، اگرچہ بعض حضرات کا یہی نظریہ ہے، جیسے کہ فصول غرویہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجمل جو ہے نا وہ اس کا اصطلاحی معنی صرف اور صرف لفظ کے ساتھ خاص ہے، ہم اگر فعل کو اس میں داخل کرتے ہیں تو منات کے تحت داخل کرتے ہیں، چونکہ مجمل میں کون سا منات ہے؟ عدم الوضوح، تو فعل میں بھی کیا ہے؟ عدم الوضوح ہے، اس عنوان سے، جبکہ مصنف کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ومن باب التسامح یطلق علی الفعل، لہذا خاص ہے، الفاظ کے ساتھ تسامحاً اس کو فعل پر کہا جاتا ہے، یہ قیل ہے، مصنف اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ وَمَعْنَى كَوْنِ الْفِعْلِ مُجْمَلًا أَن يُجْهَلَ وَجْهُ وُقُوعِهِ، کہتے ہیں کہ یہ تو الفاظ کو ہم نے بیان کیا کہ الفاظ جو ہے وہ مجمل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر فعل مجمل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ أن يُجْهَلَ وَجْهُ وُقُوعِهِ، یہ فعل جو ہے کس وجہ اور کس علت کے عنوان سے واقع ہوا ہے ہم اس سے جاہل ہوں، اس کی وجہ یعنی سبب، ٹھیک ہے، کس سبب سے یہ فعل آیا ہے ہم اس سے جاہل ہوں۔ کما لو توضأ الامام مثلا بحضور واحد یتقی منہ، مثال کے طور پر امام علیہ السلام وضو کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے سامنے کہ جس سے امام علیہ السلام تقیہ کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ امام علیہ السلام فلاں بندے سے تقیہ کر رہے ہیں، ٹھیک، او یحتمل انہ یتقی ہے، یا جو ہے نا احتمال دیا جا رہا ہے کہ امام علیہ السلام سے تقیہ کر رہے ہیں، تو اب اس صورت میں یعنی ایک مرتبہ یہ شخص ہے کہ امام علیہ السلام کو اس سے تقیہ کرنا چاہیے، بندہ ہمیں معلوم ہے کہ بندہ منافق قسم کا بندہ ہے یا مثلا جاسوس ہے، ایک مرتبہ نہیں، احتمال ہے کہ جاسوس ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں شکیس میں آ جاتی ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر کیسے پتہ ہے؟ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ وُضُوءَهُ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ تَقِيَّتِهِ، یہاں پہ ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام نے اس جاسوس کی پرواہ کی ہو اور وضو کو بے عنوان تقیہ انجام دیا ہو، اور ہو سکتا ہے نا امام علیہ السلام نے اپنا جو حقیقی وضو ہے بغیر کسی ڈر کے جو ہے نا وہ امام کو پتہ ہے کہ تقیہ کا مورد نہیں ہے اور جو ہے امام علیہ السلام نے ڈائریکٹ وضو کیا ہو، تو وہ احتمال بھی موجود ہے اور تقیہ کا احتمال بھی موجود ہے۔ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ وُضُوءَهُ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ تَقِيَّتِهِ فَلَا يُسْتَكْشَفُ مَشْرُوعِيَّةُ الْوُضُوءِ، بس اگر امام علیہ السلام جو وضو کر رہے ہیں ہم اس وضو کو شرعی سمجھنا چاہیں تو وہ کشف نہیں ہوگا علی الکیفیت التی وقع علیہا، وہ وضو اس کیفیت پر کہ جس کیفیت سے بے عنوان تقیہ واقع ہوا ہے۔ فلا یستکشف مشروعیت الوضوء علی الکیفیت التی وقع علیہا، کہ علیہا التی پہ جو ہے نا اس پر واقع ہوا ہے۔ ویحتمل انہ وقع علی وجہ الامتصال، دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو علی وجہ الامتصال امر الواقعی، امر واقعی کے عنوان سے انجام دیا ہوں، فیستکشف منہ مشروعیتہ، تو اب پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام نے جو وضو کیا ہے وہ وضو کیا تھا؟ مشروع تھا، اور یہی ہمارے لیے طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ ومثل ما اذا فعل الامام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة، اچھا وہ اوپر والی مثال تھی وضو والی، یہ لفظ کی تھی فعل کی تھی؟ فعل کی تھی، کیونکہ وضو کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں، کس کی؟ فعل کی مثال دے رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مثال کے طور پر جلسہ استراحت جو ہے، وہ جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسری اور پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان میں، یعنی پہلی رکعت ہم ختم کر کے دوسری کے لیے اٹھتے ہیں، یا مثلا تیسری اور چوتھی کے درمیان میں یہ اس جلسے کو جلسہ استراحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا فلا یدری ان فعلہ، یا مثلا اگر مجہول پڑھیں فلا یدرا ان فعلہ کان علی وجہ الوجوب، معلوم نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ جو استراحت کا جلسہ اختیار کیا ہے بے عنوان واجب ہے او اول استحباب ہے، فمن هذه الناحیۃ یکون مجملا، اس عنوان سے، یعنی اس یہاں پر تعبیر کیوں کی ناحیہ کی؟ اگلے جملے کی بنیاد پر کہ یہ آیا واجب ہے یا مستحب ہے، اس عنوان سے مجمل ہے۔ البتہ فإن كان من ناحیۃ دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمت یکون مبینا، لیکن دوسری جہت سے مبین ہے کہ جس طرح مثلا سنی حضرات کے یہاں ہیں وہ غبل جاتے ہیں نا باروں بار، پیر ودائی باروں بار جان دو، وہ جیسے ہی سجدے سے اٹھتے ہیں تو بیٹھتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا وہ اتنی اسپیڈ سے اوپر جاتے ہیں۔ ہم مثلا کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ شخص سنی ہے، شیعہ ہے،
مثلا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے کبھی کبھی، لیکن وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو اٹھتے بیٹھتے وقت کہ ہم لوگ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں، اور اٹھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، پہلے گھٹنے اٹھاتے ہیں، وہ بڑی ان کا بہت مشکل ہوتا ہے، بندہ گر جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ جلسہ جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ سنی ہے پکا جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ دَلَالَتِهِ، یہ سنی لوگ چونکہ جلسہ استراحت نہیں کرتے، اگرچہ دلالت کے اعتبار سے علی جواز الفعل کہ یہ جلسہ استراحت جائز ہے، حرام نہیں ہے، اس اعتبار سے مبین ہے، نہ کہ من جمیل جہاں جو ہے وہ مجمل ہے۔ اما اللفظ فاجمالہ یکون لاسباب کثیرۃ قد یتعذر احصاؤها، البتہ یہ تو فعل کی بات تھی کہ فعل جو ہے وہ کچھ جہات سے مجمل ہو سکتا ہے اور کچھ جہات سے مبین ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بات کریں لفظ کی تو لفظ کے اندر جو اجمال ہے اس کے جو اجمال کے اسباب ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، کئی جہات ہو سکتے ہیں، بندہ اگر ان کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ پھر مصنف نے حاشی میں ایک بات کی ہے کہ اگر آپ منطق ثالث کا جو ہے نا مطالعہ کریں، منطق ثالث میں جہاں پر مغالطات کی بات کی ہے تو وہاں پر مغالطہ من قبیل الالفاظ کی جب بات کی ہے تو پھر وہاں پہ کہا کہ مغالطہ جو ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یا مغالطہ جو ہے نا وہ لفظی ہوگا یا مغالطہ جو ہے وہ معنوی ہوگا۔ پھر وہاں پر تقریباً 6 سے 7 قسم بیان کیے ہیں مغالطہ لفظیہ کے، اور اسی طرح جو ہے نا 7 قسم بیان کیے مغالطہ معنویہ کے، کہ یعنی لفظ سے مغالطہ ہوگا اس مورد میں تقریباً 6-7 مورد بیان کیے مصنف نے منطق میں۔ مصنف فرماتے ہیں فاجمال یکون لاسباب کثیرۃ قد یتعذر احصاؤها، ان کو احصاء کرنا شمار کرنا ہی مشکل ہے۔ فاذا كان مفردا فقد يكون اجماله لكونه لفظا مشتركا، یہاں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے وہ ایک مرتبہ اجمال اس کا بعنوان مفرد ہوگا، ایک بنا بعنوان مرکب ہوگا، اسی طرح جو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے وہاں پر۔ یہاں پہ مصنف بعنوان مثال پیش کریں، فإن كان یعنی كان لفظ مفردا فقد يكون اجماله، اس لفظ مفرد میں جو اجمال ہوگا لكونه مشتركا، وہ لفظ چونکہ مشترک ہے، ولا قرینۃ علی احد معانی ہے کلفظ عین، لفظ مشترک ہے اور مشترک لفظی ہے، ایک مشترک معنوی ہوا کرتا ہے اور ایک مشترک لفظی ہے۔ مشترک لفظی میں کیا ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی متعدد ہوتی ہیں، اور مشترک معنوی میں الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، معنی ایک لفظ عین و کلمت تضرب المشترکۃ بین المخاطب والغائب، مثلا تضرب جو ہے وہ کس کے ساتھ مشترک ہے، ضرب دونوں کے لیے آتا ہے، واضح آپ کے لیے۔ والمختار المشترک بین اسم الفاعل والاسم المفعول، تو یہاں پر اگر کوئی شخص مثلا تضرب وہ کہتا ہے تو نہیں معلوم جو ہے نا وہ کہ آپ مار رہے ہیں یا اس نے مارا، کیا پتا ہے، لفظ تضرب کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے ٹینشن میں آ گیا، مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ مارا ہے، کہ کہاں، کیا پتا جو ہے نا اس کی ضمیر کہاں جا رہی ہے۔ وقد یکون اجمالہ لکونہ مجازا، دوسری یہ نا لفظ کے اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ اجمال آ جاتا ہے، کس وجہ سے آ جاتا ہے، چونکہ مجاز کی وجہ سے، اول عدم معرفت عود ضمیر فی ہے، جو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کہاں پلٹ رہی ہے، الذی هو من نوع المغالطۃ الممارات، ضمیر کس کی طرف پڑ رہی ہے، اس قسم کے جو مغالطہ ہے، اس قسم کا جو اجمال ہے، جب ہم لفظ کی بحث میں آئیں گے تو وہاں پر اس کو تیسرے چوتھے نمبر پہ بیان کیا ہے مغالطۃ الممارات، ٹھیک ہے۔ مغالطۃ الممارات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں خود لفظ کے اندر تو اجمال نہیں ہے، لفظ تو واضح ہے، لیکن لفظوں کی جو ترکیب ہے، ٹھیک ہے، اس ترکیب سے جو ایک مطلب نکل رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہاں جا رہا ہے، جیسا کہ خود مصنف جو ہے نا مثال میں بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کے اس کو جو ہے نا مغالطۃ الممارات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مارہ سے جو ہے وہ، مثل قول القائل لما سئل عن افضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من بنتہ فی بیتہ، یعنی کسی نے مثلا حاکم نے پوچھا کہ اصحاب میں سے افضل کون ہے، تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا من بنتہ فی بیتہ۔ اب یہاں پر اجمال کیسے ہے، دیکھیں من بھی واضح ہے، بنت بھی واضح ہے، بیت بھی واضح ہے، الفاظ میں تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن الفاظ کی جو ترکیب ہے
اس کے اندر جو ضمیر کا مرجع ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اب دو احتمال موجود ہیں. من وہ شخص افضل ہے بنتہ جس کی بیٹی فی بیتہ ہی نبی کے گھر میں ہے. احتمال ہوا نہیں ہوا؟ ایک دوسرا احتمال کیا ہے؟ من بنتہ فی بیتہ ہی. بنتہ کی ضمیر جو ہے نا وہ افضل ہے وہ شخص بنتہ پاک پیغمبر کی بیٹی فی بیتہ ہی جس کے گھر میں ہے. تو پھر کیا مطلب نکلے گا؟ امام علیہ السلام کا نکلے گا. تو لہذا کہنے والے نے جو ہے نا وہ امام علیہ السلام والی بات کر کے اس کو یہاں پہ رکھ دیا. وَكَقَوْلِ عَقِيلٍ أَمَرَنِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَصُبَّ عَلِيًّا أَلَا فَلْعَنُوهُ. مثلا وہ جو پورا قصہ معروف ہے، پھر وہ جناب عقیل آتے ہیں اور یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا فَلْعَنُوهُ کی ضمیر میں مشکل ہے کہ فَلْعَنُوهُ آپ اس پر لعنت کریں. یہ ہو کی ضمیر یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا نعوذ باللہ جو ہے نا وہ معاویہ کے حکم پر جو بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے. حالانکہ جو ہے نا وہ قصد یہ تھا کہ جو ہے نا وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ علی پر لعنت کروں، اس پر لعنت کروں. یوں ہماری تعبیر میں جو ہے نا وہ یوں ہو جائے گا. اور یہاں سے عربی کی جو لطافت ہے وہ وہاں سے پتہ چلتی ہے. اگر ہماری مثلا اپنی زبان ہو کوئی تو اس کے اندر اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اسی طرح بنتی ہے اجمال اس میں آ رہے ہیں جنسل. وقد یکون الاجمال اختلال ترکیب. اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ اجمال آ جاتا ہے کہ ادبی اعتبار سے، ٹھیک ہے، لغت عرب میں جو ترکیب ہے اس ترکیب کو مثلا پہلے فعل ہونا چاہیے، بعد میں فاعل ہونا چاہیے، بعد میں مفعول ہونا چاہیے، پھر صفت موصوف. یہ جو ترکیب ہے، ترکیب اگر سیٹنگ کے ساتھ آئے تو پھر اجمال نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اس ترکیب کو آپ الٹ پلٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اس حد تک نہ ہو کہ جو ہے نا وہ جملہ ہی غلط ہو جائے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا مشکل پیش آ جائے تو وہاں پر بھی اجمال آ جاتا ہے. جیسا کہ جو ہے نا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ قول ہی مثلا کسی شاعر کا قول ہے وما مثلہ فی الناس الا مملکن ابو امہ حی ابوہ یقاربہ. اس پہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. اگر آپ راضی ہیں تو وہی آگے چلتے ہیں. ہاں ضروری اس کو ٹائم دے دیں تھوڑا سا. دیکھیں سب سے پہلے جس کا جو ہے وہ آپ ترجمہ سنیں تو پھر جو ہے نا مطلب واضح ہوگا. وما مثلہ فی الناس، لوگوں میں سے اس جیسا کوئی امیر آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. الا مملکن، سوائے وہ جو ثروت مند دولت مند بندہ ہے. کون سا؟ ابو امہ ہی، سوائے وہ جو اس کی ماں کا باب ہے کہ جو اپنے باپ سے مشابہت رکھتا ہے، جو زندہ ہے اور اپنے باپ سے جو ہے وہ مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. وما مثلہ فی الناس، لوگوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے سوائے اس ثروت مند کے کہ ابو امہ ہی، جو اس کی ماں کا باب ہے، زندہ ہے اور اس کا باپ اس سے مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک. اب آ جائے ترکیب کے اعتبار سے وما مثلہ فی الناس، یہ تو یہاں تک تو واضح ہے کہ لوگوں میں سے اس جیسا کوئی نہیں. الا مملکن، جو ثروت مند ہو. ابو امہ ہی، یہاں پہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. ابو امہ ہی، ابو اضافہ اور ام کی طرف مضاف مضاف علیہ مل کے یہاں پہ مبتدا ہے. تو اس کی خبر کیا ہے؟ ابو ہو. ابو ہو جو اگلا آ رہا ہے اس کی خبر ہے. تو مبتدا اور خبر کے درمیان یہاں پہ فاصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. فاصلہ آ گیا تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک مشکل پیش آ گئی ہے فاصلہ آنے کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ حیون کیا ہے؟ حیون موصوف ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ حیون یقاربہ، سوائے اس شخص کے جو اس وقت زندہ و سلامت ہے اور اس سے مشابہت رکھتا ہے. تو حیون یقاربہ، یقاربہ صفت بن رہی کس کے لیے؟ حی کے لیے. صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر اب وہ فاصلہ آ گیا ہے. دو مشکلیں پیش ہو گئیں. تیسری مشکل یہ ہے کہ یہاں پر یہ وما مثلہ فی الناس، ٹھیک ہے، الا مملکن، ٹھیک ہے. یہ وما مثلہ فی الناس، اس لوگوں میں سے اس جیسا نہیں ہے جو جس کا باپ جو اس کے باپ سے مشابہت رکھتا ہو، سوائے. تو اس کا مطلب ہے کہ مستثنی منہ کیا ہے؟ مستثنی منہ یہ ہے حیٌ یقاربہ، ٹھیک ہے. ایسا کوئی زندہ آدمی جو اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے ابو امہ ہی کے. مستثنی منہ کو پہلے آنا چاہیے تھا،
جبکہ یہاں پہ مستثنی منہ بعد میں آیا، لہذا یہ بھی اختلال فی ترکیب ہے۔ 3 مشکلات پیش ہو گئی، اور چوتھی مشکل کیا ہے؟ چوتھی مشکل یہ ہے کہ یہ جو مثلہ ہے یہ مبدل منہ ہے، ٹھیک ہے، اور حی اس کے لیے بدل ہے، تو بدل اور مبدل منہ کو قریب ہونا چاہیے، جبکہ ہاں کتنا دور ہیں، تو لہذا یہاں پر اگر دقت کی جائے تو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یعنی شعر کیا ہے، مطلب کون کس کے قریب ہے، کون کیا ہے، جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو لہذا یہ جب ہم نے ان کو کھول کے بیان کیا تب جا کے پتہ لگا ہاں یہ بڑی دقت کے بعد جو ہے وہ یہ مطلب جا کے بنتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی اجمال ہے۔ وقت یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینیت، کبھی کبھی جو ہے نا وہ اجمال اس وجہ سے ہے کہ ایک مطلب جو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس مطلب کے برخلاف ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ بن سکے اور اس ظاہری مطلب کے برخلاف ہو جائے۔ واضح ہے؟ قرینہ ہے نہیں بلکہ اس کے اندر قرینے بننے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ مثلا آیت میں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار، یہ جو آیت ہے اس میں بیان کریں کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بڑے جو ہے نا وہ نیک اور صالح لوگ ہیں، ٹھیک، یہ ظاہر مطلب یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ بعض کے لیے، جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح لایا، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ جو بالکل پہلے والے ہیں وہ مطلق ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ بے ایمان بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ اگلی والی آیت قرینہ بن سکتی ہے، احتمال موجود ہے کہ قرینہ بنے اور اس کو تخصیص دے دے، تو لہذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرینہ ہے تو پھر پہلی مراد نہیں ہے، اگر قرینہ نہیں ہے تو پہلی مراد ہے، تو لہذا اجمال آ جائے گا۔ الآیہ فإن هذا الوصف في الآیت يدل على عدالت جمیع من كان مع النبی من اصحابہ، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو بھی اصحاب میں سے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ عادل ہیں، الا ان ذیل الآیت، آیت کا جو ذیل ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم صالح لان یکون قرینۃ، یہ قرینہ بنے علی ان المراد بجملۃ والذین معه، یہ جو معه ہے یعنی اصحاب جو ہیں بعضهم، اس سے مراد سارے کے سارے اصحاب نہیں بلکہ بعض ہیں، لا جميعهم فتصبح الآیۃ مجملۃ من هذه الجهہ، اس جہہ سے وہ کیا بن جائے گی؟ مجمل بن جائے گی۔ وقد يكون الاجمال كون المتكلم في مقام الاحمال والاجمال الى غیر ذلك من الموارد الاجمال مما لا فائدة كبيرة في احصائه وتعداده هنا، مثلا کہتے ہیں کہ کبھی خود اجمال کے عنوان سے، احمال کے عنوان سے، کسی اور عنوان سے بہت زیادہ جو ہو سکتا ہے، ہم اگر موارد گنے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، ہم نے جو ہے نا آپ کو قانون پیش کر دیا ہے۔ ثم لفظ قد يكون مجملا عند شخص و مبین عند شخص آخر، پھر یہ نہیں ہے کہ بدیہی کی طرح جو ہے نا، جس طرح ہم نے کہا کہ بدیہی کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بندے کے ہاں بدیہی ہو، اس طرح جو ہے نا مجمل بھی ہاں ضروری نہیں کہ ہر بندے کے ہاں مجمل ہو، کسی کے ہاں مجمل ہے اور کسی کے ہاں مبین ہے، الا غیر ذلك۔ اچھا، ثم المبین قد يكون في نفسه مبینا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی جو مبین ہے بذات خود مبین ہے، وقد يكون مبینا بکلام آخر یوضح المقصود منه، یعنی خود لفظ کا جو وضع ہے اس کا اس اعتبار سے کہیں گے کہ مبین ہے، اور کبھی کبھی خود تو لفظ مشکل ہے لیکن ساتھ میں ایسا قرینہ اور ایسا کلام موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبین ہے، تو لہذا مبین کے لیے یہ نقطہ یہ مسلم بیان کرتے ہیں، مبین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ذاتاً مبین ہو، بلکہ اگر کسی اور کی برکت سے مبین بن جاتا ہے تو پھر بھی اس حکم مبین میں آ جائے گا۔ وقد یکون مبین بکلام آخر یوضح المقصود منہ، اس سے جو مقصود کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔